بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 16ویں قسط میں حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے دوسرا ایک دشمن مکہ المکرمہ کے وہ کافر تھے۔ چونکہ وہ تلوار کے دھنی تھے، مقابلہ کرنا اتنا ان سے آسان نہیں تھا۔ ایک طرف انہوں نے مکہ کے اور مسلمانوں کو قید کر کے رکھا تھا، قیدی بنا کر رکھا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے سے رک گئے تھے، اور مدینہ والوں کو مکہ آنے سے روک دیا تھا، یہاں تک کہ حج جیسی مقدس عبادت سے بھی ان کو روکا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش یہ کی کہ ان کے اس برتاؤ میں تبدیلی لائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ قریش کے جو قافلے شام کی طرف سے آتے تھے اور مدینہ کے راستے سے ہی گزرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے کبھی 2 کبھی 4 اور کبھی 10-12 آدمیوں کو بھیج کر ان قافلے والوں کو ڈرانے دھمکانے کی ترکیب نکالی۔ یہ مسلمان جاتے تھے، قافلوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اور یہ ترکیب اس لیے تھی تاکہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کریں اور اپنی تجارتی اور معاشی اعتبار سے وہ مضبوط ہونے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ لیکن ان کے اوپر مسلمانوں کی اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے اور مسلمان بھی برابر ان کو ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے۔ یہ سلسلہ ایک طرف جاری تھا، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ مدینہ کے آس پاس جو قبائل تھے اور ان سے خطرہ تھا کہ وہ مکہ والوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، مدینہ کے امن و امان کو خراب کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر ان سے صلح کا معاہدہ کیا۔ بہت سے قبیلے اور بہت سے علاقے کے لوگ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی پیشکش کو انہوں نے قبول بھی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 2 میں رجب کے مہینے میں 10-12 آدمیوں کو یہ بل لفافے میں خط دے کر بھیجا نخلا کی طرف، اور فرمایا کہ یہ خط وہاں جا کر کھولنا۔ جب یہ لوگ نخلا پہنچے اور انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ مکہ والوں کے اوپر نظر رکھو اور ان کے ارادوں سے ہمیں باخبر کراتے رہو۔ لہذا اسی دوران ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ المکرمہ جا رہا تھا، ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور ان کا مال لوٹا۔ اس میں ایک شخص جس کا نام عمرو بن حضرمی تھا، اس کا انتقال ہوا۔ 2 لوگ جو ہے گرفتار کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ہم نے اس طرح کا معاملہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، تمہیں ایسا کیوں کیا؟ لہذا ایک قتل ہونے والا شخص مکہ المکرمہ کے قریش کا ایک سردار کا ساتھی تھا، اور جو گرفتار کیے گئے تھے وہ 2 لوگ مکہ کے ایک قریش کے سردار کے پوتے تھے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم نے جنگ کا دروازہ کھول دیا۔ مکہ والوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو ان کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور جو پہلے سے دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی اس کے اندر بھی اضافہ ہوا، اور اس کے بعد جنگ بدر کا معرکہ وجود میں آیا۔ مکہ والوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے سب سے پہلے معاشی اعتبار سے مضبوط ہونے کی کوشش کی، اس لیے انہوں نے ایک قافلہ شام کی طرف بھیجا، اسے اچھا خاصا سرمایہ دیا، اور جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو مکہ والوں کو کسی نے خبر دی کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ لہذا مکہ والوں نے اس کو بچانے کے لیے 1000 لوگوں کے ساتھ 1000 سپاہیوں کے ساتھ بدر کی طرف رخ کیا، اگرچہ وہ قافلہ بچ کر جو ہے مکہ المکرمہ پہنچ گیا۔ وہیں سے پھر بدر کی لڑائی کا آغاز ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔